باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین إن ينصركم اللہ فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 163 تک تلاوت کی۔ پہلے سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے اور یہ بات آپ بہت تفصیل کے ساتھ سن چکے ہو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 آدمیوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جبل رمات کے اہم مورچے پر مقرر فرمایا تھا اور ان کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ دشمن نے ہمیں شہید کر دیا ہے اور پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی مورچہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اتنی تاکید کے باوجود ان سے غلط فہمی کی بنیاد پر غلطی ہو گئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، کم سمجھی کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 آدمی شہید ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، جیتا ہوا میدان ہار گئے، بہت نقصان ہوا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مورچہ چھوڑ کر جو نیچے اتر آئے تھے، جو زندہ بچ گئے تھے، ان کو ایک میدان میں کھڑا کیا جاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر قلم کر دیتے کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ پیچھے 70 آدمی شہید ہو گئے اور تمہاری غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور ظاہری حالت کو دیکھا جائے، آج کل فوجی جو قوانین ہوتے وہ بھی ایسے ہی ہوتے کہ اس پر پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، تو اب ظاہری حالت دیکھو تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اسی کا ذکر ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کہتے پس اللہ کی طرف سے رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے۔ اب دیکھو غلطی کتنی بڑی تھی، اس غلطی کا کوئی نقصان کیا ہوا، 70 آدمی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی، اور کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ نے معاف بھی فرما دیا ان کو، انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ توبہ قبول کرے اور اللہ قرآن میں اعلان بھی فرما دے، وحی بھی اتار دے کہ میں نے معاف کر دیا، تو پھر گناہ کہاں بچتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد بھی اگر سالوں تک ان صحابہ کے نام لے لے کر آج ان پر الزام تراشیاں کی جائے تو وہ خود گنہگار ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اور اس واقعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا اندازہ بھی لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ سے 20 میل دور جعرانہ کی جگہ پر، جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، ایک ہے مسجد عائشہ، ایک ہے حدیبیہ، ایک ہے جعرانہ، اور پھر کوئی طائف سے آتا ہے تو وہاں کا مسئلہ الگ ہے، کوئی مدینے سے آتا ہے تو وہاں کا مسئلہ الگ ہے۔ تو جعرانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے
جس کو میقات کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ وہ مال غنیمت حنین سے حاصل ہوا تھا، غزوہ حنین میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا مال غنیمت حنین کے موقع پر حاصل ہوا اتنا کسی اور موقع پر حاصل نہیں ہوا۔ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، آج کہہ دو 40,000 بائک اور 24,000 گاڑیاں، آج کے دور کے حساب سے یہ سمجھ لو، کیونکہ اس وقت کے حساب سے بکریوں کی اور اونٹوں کی ویسی ہی ویلیو تھی جیسے آج کل بائک کی اور کاروں کی ہوتی۔ تو 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ منوں کے حساب سے سونا اور چاندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال زیادہ تر ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور دیا بھی اس انداز سے کہ کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 50 اونٹ۔ اب وہاں خرقوس نامی ایک آدمی تھا قبیلہ بنو تمیم کا، ذوالحویسرہ اس کا لقب تھا۔ ایک بازو اس کا قدرتی طور پر نہیں تھا، اور بازو کی جگہ گوشت کا لوتھرا تھا جو لٹکتا رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس انداز سے تقسیم ہو رہا ہے کہ کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100، کسی کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس نے مجلس میں کہا کہ اے محمد، آپ نے تقسیم میں ظلم کیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے۔ اب اتنے بڑے گستاخانہ کلمے، کتنا غصہ آنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی کے ساتھ جواب میں کہا کہ فَمَن يَعْدِلُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، کہ پھر اللہ کے زمین پر انصاف کون کرے گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا۔ اب پہلے تو اس کا آپ انداز دیکھیے، بات کرنے کا طرز دیکھیے، کیا گستاخانہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اس نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ، اس نے یہ نہیں کہا یا حبیب اللہ، یہ نہیں کہا، بغیر لقب کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا۔ بے شک محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، لیکن بڑوں کو ناموں سے نہیں پکارا جاتا، ان کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اب اس نے بغیر لقب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا، یہ بڑی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس میں ادب اور احترام ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام ہے محمد مستقیم، اب میرا نام لے کر میرے ساتھ وہ بات کریں گے جو میرے بے تکلف دوست ہوں گے، یا مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے، یا جنہوں نے بچپن سے لے کر کے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے زندگی گزاری ہوں گے، تو مجھے کہیں گے اے مستقیم ادھر آ، ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوٹے کوئی میرا نام لیں گے اور کہیں، چھوٹا مجھ سے کہے گا اے مستقیم ادھر آ، تو آپ میں سے جو کوئی بھی سنے گا اس کو برا لگے گا، آپ سب اس انداز کو برا مانیں گے۔ تو یاد رکھنا، اسی طرح صرف یا محمد کہنے میں بھی گستاخی کا پہلو ہے۔ پہلے تو اس نے گفتگو کا انداز غلط اختیار کیا، اور پھر ساتھ میں کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے پاس میں، کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتار دوں، اور واقعی وہ اس لائق تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، کچھ نہ کہو۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بڑے حوصلے والے ہیں، مگر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنے خلاف ایک جملہ بھی برداشت کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح قرآن پاک کے 23ویں پارے میں آتا ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو جھوٹا کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے اور مسکرا کر چلے جاتے تھے۔ آج مجھے کوئی جھوٹا کہہ دے، یا مجھے کوئی اس طریقے سے کہہ دے کہ بدتمیز ہے، بہت غسیل ہے، اور ایسا کچھ میرے منہ پر کہہ دے، پھر دیکھو میں کہاں تک جاتا ہوں، یا تو وہ نہیں یا تو ہم نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی دکھائی اور فرمایا، اللہ فرماتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، یہ تو آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ دیکھو جو نرم مزاج رکھتا ہے نا، لوگ اس کے آس پاس رہتے، جو سخت مزاج ہوتا ہے لوگ اس کے پاس رہنا پسند نہیں کرتے، دور بھاگتے لوگ۔
یہی اللہ کہتے کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھتے. اور ظاہر بات ہے کہ آدمی بد اخلاق ہو، ضدی ہو، سخت دل ہو، اپنی منمانی کرے، جس کے بارے میں پتا ہو کہ بھئی یہ تو سنتا ہی نہیں، بس اپنی ہی چلاتا ہے، تو اس کے قریب کون آئے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج والے تھے، اعلیٰ اخلاق والے تھے. اس لیے غزوہ احد میں جلیل القدر صحابہ کرام کے منتشر ہونے کے باوجود، بکھرنے کے باوجود آپ نے کوئی سرزنش نہیں کی، آپ نے کوئی ڈانٹا نہیں، آپ نے کوئی سزا نہیں دی. ہاں، دل میں رنجش کا امکان باقی تھا. رنجش ہوتی ہے کہ 70 لوگ شہید ہو گئے، 70 آدمی مارے گئے، کہ انہوں نے امید کے خلاف عمل کیا اور جنگی نقطہ نظر سے انہوں نے بڑی غلطی کی. تو اللہ نے سفارش فرما دی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم. اللہ خود کہتے کہ میں نے تو معاف کر دیا، فاعف عنہم، اے اللہ کے نبی آپ ان کو معاف کر دیں. اور پھر اور آگے دیکھیے، واستغفر لہم، اے اللہ کے نبی ان کے لیے مغفرت مانگی اللہ سے. خود اللہ کے نبی سے کہے کہ دعا کیجیے کہ اے پروردگار ان سے جو غلطی، جو گناہ ہوا ہے، کم سمجھی کی وجہ سے ہوا ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، پروردگار تو ان کو معاف فرما دیجیے. آپ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جائیے، ادھر میرے پاس آ کے آرام سے بیٹھیے، بس آرام سے بیٹھیے. ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، کہ پروردگار آپ ان کو معاف فرما دیجیے. اچھا، پھر کہا وشاورہم فی الامر، کہ معاف بھی فرمائیے، استغفار بھی کیجیے ان کے لیے، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ بھی کیجیے. یعنی آئندہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان کو مشورے میں شریک کرنا. یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی اب ان سے مشورہ نہیں کرنا، نہیں، ان کو مشورے میں شریک کرنا تاکہ یہ محسوس نہ کرے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہے اس لیے قریب نہیں آنے دیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ یا دوسرے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، مشورے کی ضرورت ان کاموں میں پیش آتی ہے جن میں اللہ کی وحی کے ذریعے سے کوئی صاف حکم موجود نہیں ہوتا. سمجھے؟ صاف حکم موجود نہیں ہوتا، اور ایسے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے، مشورہ بھی ہوتا تھا. اور یاد رکھے، ایسی چیزیں جن کا تعلق قرآن کے احکامات میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے، اجماع امت میں ثابت نہیں ہے، ان کے متعلق مشورہ قیامت تک باقی رہے. اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ جو مسائل منسوس نہیں ہے، آج نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو اب اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ تو اس کے لیے علماء کی کمیٹی بیٹھے گی، مشورہ کیا جائے گا، آپس میں مسائل کے بارے میں ڈسکس ہوگا، پھر کوئی فیصلہ ہوگا. ہر ایک کو حاصل ہے، قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اجماع سے ثابت نہیں ہے، ان کے متعلق آپس میں مشورہ کرے. وشاورہم فی الامر، کوئی معاملہ پیش آ جائے آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ فقیہ ہے، جو سمجھدار ہے، جن کو دین کی سمجھ ہے، ان سے مشورہ کرو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ذہن کسی طرف نہیں جاتا اور وہی بات دوسرے کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اچھے طرح سے اللہ اس کے دماغ میں بٹھا دیتے. تو کیا ہوگا؟ مشورے کا فائدہ ہوگا اور معاملہ اچھے سے حل ہو جائے گا. اور جو مسائل منسوس ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سود کا حرام ہونا ہے. اب اگر کوئی مشورہ کرے کہ بھئی 5 نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، آؤ بیٹھ کے مشورہ کرتے، اب یہ مشورہ نہیں چلے گا. کوئی مشورہ کرے کہ آؤ روزہ رکھنے کہ نہیں رکھنے اس سال، اور اس سال رمضان آگے پیچھے کیا جائے تاکہ سردیوں میں آ جائے، تو اب یہ مشورہ یہاں نہیں چلے گا. جو واضح ہے اس پر کوئی مشورہ نہیں. کوئی مشورہ کرے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے، تو ایسی چیزوں میں مشورہ کرنا جن کے واضح حکم قرآن و سنت میں موجود ہے، ایسا آدمی ملحد اور زندیق.
مشورہ ان چیزوں میں ہے جو واضح چیزیں نہیں ہے قرآن و حدیث میں. اللہ کے نبی سے 3 روزے ثابت ہے، 13، 14، 15، ہر مہینے کے 3 مسنون روزے. کوئی مشورہ کرے کہ مجھ سے آ کے مشورہ کرے کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، تو اب یہاں مشورہ نہیں چلے. بھائی آپ کی مرضی ہے رکھو، کیونکہ مسنون ہے، نہیں رکھنا ہے مت رکھو. یا میں مشورے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں رکھنا ہے. ایسے لوگ جا کے پوچھتے. تو اس بارے میں اچھے سے ہم لوگ، ہاں اچھا جب مشورہ کر لیا اور باتیں قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے اور مشورے سے کب معاملہ طے ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب ارادہ کر لو کسی بات پر، فیصلہ کر لو، تو اب اللہ پر بھروسہ کر لو. سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ کر لو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو. اب اس کے بعد پھر تذکرے نہیں ہونے چاہیے کہ میں نے کہا تھا کہ ایسا کرو، نہیں مانتے تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. میں نے کہا تھا، میری نہیں سنی گئی. نہیں، بیٹھ کے مشورہ کر لیا، کوئی فیصلہ ہو گیا، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اب اس پر سب کو پابندی سے عمل کرنا ہے. اب کوئی پیچھے ہم بیٹھے تھے نا، ہماری نہیں سنی گئی، ٹھیک ہے، اب تم نے جو معاملہ طے کیا ہم اس میں تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم اپنے حساب سے چلیں. تو اب جب ہو گیا طے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ. اور کئی دفعہ یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں نہ پھیلائے، کچھ بھی نہ کرے کہ بھائی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، سیدھا من و سلوہ اترے گا. نہیں، توکل کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ جو کام کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے، محنت کوشش کرے، اس کا پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. توکل کا یہ مطلب ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اور اگر کام کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا، محنت کوشش نہیں کرتا، تو شریعت میں اس کو توکل نہیں کہتے، شریعت میں اس کو تعطل کہتے کہ بیکار بیٹھا ہے. اللہ نے یہ دنیائی اسباب سے پیدا کی ہے کہ اسباب میں محنت کرتے رہنا، کوششیں کرتے رہنا، معاملہ اللہ کی ذات کے حوالے کر دے. شریعت میں اس کا نام تعطل ہے، جس کو آپ پنجابی کہاوت میں کہیں گے ہوڈ حرامی. ہوڈ حرامی کتنے ایسے ہیں جو جن کو محنت نہیں کرنی ہوتی نا، بولے اللہ بہت بڑا ہے. اور بعض حضرات توکل کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے، کچھ چیزوں میں لگے، کچھ باتیں سنی، 2-4 حدیثیں، اس کے بعد پوری چیزیں سامنے نہیں ہوتی، بابا توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنی تو اب بولے اللہ چاہتے تو میں آ جاتا، اللہ نہیں چاہتے اس لیے میں نہیں آتا. صبح اٹھ کے کاروبار کے لیے نکلتا ہے تو اللہ چاہتے تو نکالتے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں نکالتے، گھر میں بیٹھا رہتا. اللہ چاہتے تو روزی دے دیتے، اللہ چاہتے تو نہیں دیتے. کیوں محنت کرنے کے لیے جا رہے؟ ایسی باتیں نہ کرنے کے لیے. وہی بولتے ہیں نا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اس کو فرمائے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن اس مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ایمان کس معیار کا ہونا چاہیے، دین کس معیار کا ہونا چاہیے، ہمارے اندر کتنی مضبوطی وہ ایمان کے لیول کی ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ نے بیان کی. اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے پھر کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ موتا کے مقام پر 3000 لوگوں نے 1 لاکھ پر غلبہ حاصل کر لیا. یرموک کے مقام پر 45,000 نے 7 لاکھ پہ غلبہ پا لیا. اور بے شمار ایسے معرکے ہوئے کہ اللہ کی مدد سے تھوڑے بہتوں پر غالب آ گئے. لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ دجالیت کے شکار نہیں ہوئے، وہ فتنوں کا شکار نہیں ہوئے، وہ پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہوئے. ان کے سامنے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیش کی گئی، انہوں نے اس سے ہٹ کر نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، اس پر وہ جم گئے. بس یہی ہے. تو اللہ فرمائے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چلنا ہوتا ہے، لیکن کبھی رشتہ دار کی طرف سے کوئی آیا، کبھی خاندان والے کی طرف سے کوئی بات آئی، کبھی کاروبار کی طرف سے کوئی بات آئی، تو ہم دین کی جو رسی ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب تھوڑا بہت تو چلتا ہے بھائی.
یہاں ایمان کا معیار جانچا جاتا ہے، یہاں آزمائش ہوتی ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے کہ بندہ پکا ہے کہ کچا ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے۔ یہ جو حالات آتے ہیں نا چاروں طرف سے، یہ اللہ اس لیے نہیں کہ ظالم ہے، اللہ جانچتے ہیں کہ یہ جمتا ہے کہ نہیں جمتا، پھر جم جاتا ہے، پھر اللہ کی مددیں آتی۔ اب آپ اسی ملک میں، اب پوری دنیا کو لے لو، میں تو ابھی اس ملک کی بات کروں، پوری قومیت کے حساب سے کتنے پرسنٹ مسلمان ایسے ہیں جو 100% دین پہ آگے پیچھے دائیں بائیں کیے بنا چلنے والے ہیں، اور ہم راہ دیکھ رہے اللہ کی مدد ہوگی۔ وہ صحابہ تھے، نہتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا، کپڑا پہننے کو نہیں تھا، 3000 اللہ کے بھروسے پہ نکلے، 1,00,000 پہ اللہ نے غالب کر دیا۔ کیوں؟ وہ جمے ہوئے تھے، پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئی۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ دیکھا جاتا ہوگا نا کہ میں نے ان کو ساری نعمتیں دی ہوئی ہے، کھانے کی، پینے کی، ہر طریقے کی راحت دی ہوئی ہے، بس ان سے کہا جا رہا ہے میرے دین پہ مضبوطی سے چلو، ان سے نہیں چلا جاتا ہے۔ تو اب جب باطل کی طرف سے حملہ ہوگا، باطل کی طرف سے ہمارے دین اور ایمان پہ ڈاکے ڈالے جائیں گے، تو اللہ کہیں گے یہ خود ہی نہیں چلنا چاہتے، میں کیا مدد کروں ان کی۔ یہ ساری چیزیں، اس فیصلے ایسے نہیں آتے کہ صبح دعا کی دوپہر تک، ہم 6 مہینوں سے قنوت نازلہ پڑھی جا رہی، لیکن اندر تبدیلی کوئی نہیں لا رہے، بدلاؤ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ سالوں سے دعائیں کی جا رہی، سالوں سے ظاہری ترتیبیں اختیار کی جا رہی، کہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ سیاست میں ہم کیسے آ جائیں، ہماری سیٹیں کیسی بڑھ جائے، اور ہم ایسے کیسے بن جائے، اور ہم کیسے ہو جائے، تاکہ ہماری آواز جو ہے ایوانوں تک پہنچے، ہماری آواز پارلیمنٹ تک پہنچے۔ لیکن جو میرے بس میں ہے کہ میں اپنے دین پہ مضبوطی سے چلوں، اندرونی جو محنت ہے، باطینی جو محنت ہے، اپنے آپ پر محنت کرنے کی، اس کے ذریعے سے زیادہ تبدیلی آئے گی، اللہ کی مددیں جب آئے گی، اس پر میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس پر میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ باطینی جو محنتیں ہیں، دین پر چلنے کی، دینی بیداری کی محنت کے لیے بھی، جیسے الیکشن آیا، پچھلے 1 مہینے کے اندر کیا کیا ہوا، کتنے محنتیں ہوئی، کتنی بھاگ دوڑ ہوئی، کتنے مسلمان آگے پیچھے ہٹو بچو اور نعرے اور زندہ باد کے نعرے لگے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک مہم ایسی چلتی کہ سارے مسلمانوں کے اندر دینی بیداری، دینی مضبوطی، بغیر ادھر ادھر پھسلے ہوئے آ جائے۔ کتنی فکریں ہوئی اس کی، پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد ختم کر دے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو غور سے سنیے گا اگلا جملہ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو کون ہے وہ جو تمہاری اللہ کے علاوہ مدد کرے؟ ہم سوچتے ہیں فلانی پارٹی بچا لے گی، فلانا نیتا بچا لے گا، فلانی NGOs بچا لے گی۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم تم سے اپنی مدد ہٹا دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ہے اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ؟ ہے کوئی مددگار؟ ہے کوئی مشکل کشا؟ ہے کوئی حاجت روا؟ ہے کوئی فریاد رس؟ ہے کوئی دستگیر؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ آج اللہ کی طاقت پر نہیں رہا، ہمیں پارٹی کی طاقت پر بھروسہ ہے، نیتا کی طاقت پر بھروسہ ہے، میڈیا کی طاقت پر بھروسہ ہے، ظالموں کی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن ہمیں نہیں بھروسہ ہے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو راستہ چننا چاہیے وہ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے کہ یہاں سے ہم جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کہتے جب ہم ہماری مدد ہٹا دے تم پر سے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اگلا جملہ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، اس کو سوچو، اس کو لوگوں کو سمجھاؤ کہ ظاہری ترکیبیں ہماری اپنی وہ نہیں چھوڑنی ہے، اس میں بھی اپنی محنتیں، اپنی کوششیں جاری رکھنی ہے،
لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب آج ہمارے یہاں ہوا ہے کہ جو ایک دم تسبیح پڑھ رہا ہے اس نے وہ میدان اختیار کر لیا، جو ایک دم ظاہری ترکیبیں اختیار کر رہا ہے اس نے وہ میدان اختیار کر لیا، دونوں میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ دونوں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جب جا کر کے تبدیلی آئے گی۔ اب اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اونچے ہیں، اسی طرح وہ امانت دار اور دیانت دار بھی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ کچھ حضرات کہتے ہیں بدر کا ہے، لیکن زیادہ تر معاملہ لوگ کہتے ہیں کہ احد کا ہے۔ غزوہ احد میں اگرچہ زیادہ تر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، مگر تھوڑا بہت مال غنیمت مسلمانوں کے پاس رہ گیا تھا، اور تقسیم کے وقت منافق بھی پہنچ گئے تھے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ کسی نے کہا کہ مال غنیمت میں ایک عمدہ گرم کمبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ایک منافق نے جو بے ایمان تھا اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوگا۔ بھائی اللہ کے نبی کو اگر لینا ہوتا تو سب کے سامنے اٹھا لیتے، کیونکہ احادیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ مال غنیمت میں سے جو چاہے، آپ کو جو چیز پسند آئے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز اس طرح لی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے الزام لگایا۔ اب دیکھو نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے لوگوں نے۔ اللہ فرماتے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یا لفظ ہے غلول، یغل سے غلول، غلول مال غنیمت میں سے کسی چیز کے چھپا لینے کو کہتے۔ تو نبی کی شان نہیں ہے کہ مال غنیمت میں کوئی چیز چھپا کر لے لے۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ مال غنیمت میں جو چیز آپ کو پسند ہو لے سکتے ہو، تو پھر اللہ کے پیغمبر کو غلول کی کیا ضرورت تھی؟ اور آگے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ جہاں مسلمانوں کا مال کہیں جمع ہو اور مسلمانوں کے فائدے میں اور مسلمانوں کے کاموں میں خرچ کرنا ہو، ایسے مالوں میں جس نے خیانت کی، فرمایا لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، قیامت والے دن اس کی گردن پر ہوگی، اور اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہاں تو سوئی دھاگے تک کا حساب دینا پڑے گا۔ اب یہاں دیکھو، غور سے سنیے گا، چوری کسی کی بھی کرنا گناہ ہے۔ ایک ہے کسی ایک آدمی کی چوری، اور ایک ہے قومی جماعتی مال میں سے چوری۔ اس میں فرق ہے کہ ایک جگہ پر پوری قوم کا مال جمع ہے، پوری قوم کے پیسے جمع ہیں، اور اس پر کسی کو نگران بنا کے رکھا ہے کہ آپ اس کے خزانچی، آپ اس کے سیکریٹری ہے، اور آپ اس کے صدر ہے، اور آپ اس کے پرمکھ ہے، اور آپ اس کے یہ ہے، اور آپ کو یہ قوم ہم امانت دے رہے ہیں، آپ کو قوم کے مفاد میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کی چوری ہے، آپ نے کی، آپ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، تو معاف ہو جائے گا۔ اور قومی اور جماعتی مال سے جو چوری کرے گا، قوم نے چندہ دے کر کے جو مال جمع کیا ہے، یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ کس کے پاس، کس کا مال کس کے پاس آیا ہے، آپ کتنوں کے پاس جاؤں گے بھائی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہو سکتا ہے۔ قیامت والے دن کوئی معاف کرے نہ کرے الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ یہاں کس کے پاس جاؤں گے؟ تو جو بھی خیانت کرے گا ایسے مالوں میں سے، وہ قیامت کے دن اس کے گردن پر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ اچھائی کی ہوگی تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برائی کی ہوگی تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں رتی برابر ظلم کسی کا ظلم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کہ کیا وہ شخص جس نے پیروی کی، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے نبی کا حکم مانا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور اللہ کو راضی کر لیا، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی، اللہ کی رضامندی کی، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوٹا اللہ کو ناراض کر کے؟ ایک ہے فرما بردار، ایک ہے نافرمان، ایک ہے نیک، ایک ہے برا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے یہاں برابری نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور نافرمان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مومنین اور تمام مومنات کو دوزخ سے بچائے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہے اللہ کے، نیکوں کے درجے ہے، بروں کے اور ہے۔ نیکوں کے برائیوں کے بھی درجے ہے کہ برائیوں کے حساب سے ان کو سزائے دی جائے گی، پھر نیکی کے درجات، برائی کے درجات، جس قسم کا عمل اس قسم کی سزا ہوگی، اور آخر میں اللہ نے یاد دلا دیا واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو جو وہ کر رہے، اچھا برا سب کچھ کر رہے، جو کر رہے اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو نہیں رکھ رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، سب کچھ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے حساب سے پھر اللہ کے یہاں فیصلے ہونے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھو، ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل گئی، آخرت نکل گئی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے وہ نکل گیا ہے، اور یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بے دھڑک گناہ کر رہے، بے دھڑک نمازیں چھوڑ رہے، بے دھڑک غلط کام کر رہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن اپنی زندگی کے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہے، اور ایسے نہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ نیکی کر کے آئے، نہیں، اللہ کے یہاں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کے حساب سے پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے 163 تک تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.